امریکی سیکرٹری خارجہ ریکس ٹلرسن نے میانمار کی ریاست رخائن میں روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جاری تشدد کو نسل کشی قرار دے دیا ہے، جبکہ میانمار میں روس کے سفیر نے اس بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے بیان سے یہ معاملہ مزید اشتعال انگیز ہو جائے گا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات دینے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں سحر ماجد۔ سحر، بتائیے گا کہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری ہونے والے اس بیان میں اور کیا کہا گیا؟ جی ثاقب، 15 نومبر کو امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن نے میانمار کا دورہ کیا تھا اور میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر تشویش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن کہیں بھی انہوں نے ایتھنک کلینزنگ یا نسل کشی جیسے الفاظ کا استعمال نہیں کیا تھا۔ لیکن کل بدھ کے روز اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں ریکس ٹلرسن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جس طرح سے میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کا قتل کیا گیا ہے یہ ان کی نسل کشی کی ایک کوشش ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹلرسن کی طرف سے یہ بیان امریکی قانون ساز اداروں اور بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے کئی ہفتوں سے جاری دباؤ کے باعث سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ پر یہ دباؤ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف وہ کوئی سخت قدم اٹھائے۔ پچھلے ہفتے میانمار کے دورے کے بعد ریکس ٹلرسن نے اس مسئلے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کے لیے ایک غیر جانبدار تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس پیچیدہ مسئلے کی جڑ تک پہنچ سکیں۔ لیکن بدھ کے روز ایک تحریری بیان میں ریکس ٹلرسن نے پہلی بار روہنگیا مسلمانوں کے قتل کو نسل کشی قرار دیا ہے، جس کے باعث اگست سے لے کر اب تک 6 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں اور بنگلہ دیش میں ریفیوجی کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ ان روہنگیاز نے میانمار کی فوج پر قتل، عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ان کے گاؤں برباد کر دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ میانمار کی فوج نے ان الزامات کی بارہا تردید کی ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹلرسن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی اشتعال انگیزی کو جواز بنا کر ان مظالم کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر ہونے والی زیادتیوں کے ذمہ دار لوگوں کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ میانمار کی فوج نے جس طرح روہنگیا کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی ہے، بہت ضروری ہے کہ ان کو اس کی سزا ملے، اور اس کے لیے میانمار کے عہدیداران اور ان کے کاروبار اور اعلیٰ فوجی افسروں پر پابندیاں لگانا ضروری ہے۔ میانمار کی سربراہ آنگ سان سو چی اس وقت امریکی قانون سازوں کی طرف سے اپنی فوج کو جواب دہ ٹھہرانے کے لیے شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ ان کے پاس ملک کی سربراہی ہے، لیکن ان میں وہ مضبوطی نہیں جو وہاں کے لیڈروں میں ہونی چاہیے۔ میانمار ملٹری کنٹرول سے ڈیموکریسی کی طرف جا رہا ہے اور ابھی اس ٹرانزیشن کو صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ آن سان سو چی کو اپنے اختیارات کو پرزور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کے اندر ہونے والے مظالم کی روک تھام کرنی چاہیے۔ میانمار کے مسئلے کے حل کے لیے امریکی کانگریس مختلف پہلوؤں پر غور کر رہی ہے، جن میں میانمار پر ممکنہ سینکشنز بھی شامل ہیں۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے عارضی طور پر امریکن آفیشلز کے لیے رخائن اسٹیٹ میں سفر پر پابندی عائد کر دی ہے، کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ریکس ٹلرسن کے اس بیان کے بعد میانمار کی طرف سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آج بنگلہ دیش اور میانمار کی حکومتوں کے درمیان ایک سمجھوتا بھی طے پایا ہے، جس کے مطابق میانمار کی حکومت اس بات کے لیے آمادہ ہو گئی ہے کہ اب روہنگیا پناہ گزین جو بنگلہ دیش میں مقیم ہیں وہ وطن واپس لوٹ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی انہیں اس بات کا خدشہ بھی ہے کہ میانمار کی فوج اس معاملے میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔